قدیم زمانے کی بات ہے کہ کسی چھوٹے سے گاؤں میں سلیم نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ سلیم کا دل آئینہ کی طرح صاف تھا، مگر وہ دنیا کے سرد و گرم سے بالکل ناواقف تھا۔ اس کے گاؤں کے لوگ اسے بولا سلیم کہہ کر پکارتے تھے، لیکن سلیم کو اپنی ذہانت پر بڑا ناز تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی صلاحیتیں اس چھوٹے سے گاؤں کے لیے نہیں بلکہ بغداد جیسے عظیم شہر کے لیے بنی ہے۔ ایک دن سلیم نے فیصلہ کیا کہ وہ بغداد جائے گا اور وہاں علم و دولت حاصل کرے گا۔ اس کی بوڑھی ماں نے اسے رخصت کرتے وقت ایک کوٹلی میں کچھ اشرفیاں دی اور نصیحت کی، بیٹا بغداد بڑا شہر ہے، وہاں کے لوگ بہت چالاک ہیں، کسی کی میٹھی باتوں میں نہ آنا اور اپنی عقل کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھنا۔ سلیم نے بڑے فخر سے جواب دیا، امی جان آپ فکر نہ کرے، میں اب بچہ نہیں رہا، میں وہاں سب کو اپنی عقل سے حیران کر دوں گا۔ سلیم جب بغداد پہنچا تو وہاں کی رونقیں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گیا ہے۔ اس نے ایک سستی سی سرائے میں قیام کیا اور نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اسی سرائے کے قریب ایک پرانی جھونپڑی میں زبیدہ نامی ایک مکار اور چالاک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا کام ہی بولے بالے مسافروں کو لوٹنا تھا۔ اس نے جب سلیم کو دیکھا تو بانب لیا کہ یہ شکار بہت آسان ہے۔ ایک شام جب سلیم سرائے کے باہر بیٹھا اداس تھا، زبیدہ اس کے پاس آئی اور بڑی ہمدردی سے بولی، بیٹا تم پردیسی لگتے ہو، تمہارا معصوم چہرہ دیکھ کر مجھے اپنے اس بیٹے کی یاد آ گئی جو سالوں پہلے مر گیا تھا۔ کیا تم اپنی اس روٹھی ماں کی کچھ مدد کرو گے؟ سلیم کے دل میں ماں کا نام سن کر ہمدردی پیدا ہوئی۔ اس نے کہا، جی اماں فرمائے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ چالاک بڑھیا نے دائیں بائیں دیکھ کر سرگوشی کی، بیٹا میرے مرحوم شوہر ایک بڑے جواہراتی تھے، انہوں نے مرنے سے پہلے شہر کے قدیم قبرستان میں ایک جگہ ہیرو کا ایک بڑا ہار اور سونے کی اینٹیں دفن کی تھی۔ میں اب بوڑھی اور کمزور ہوں، وہ خزانہ نکالنا میرے بس میں نہیں، اگر تم وہ نکالنے میں میری مدد کرو تو آدھا مال تمہارا ہوگا۔ سلیم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے ماں کی نصیحت کو بلا دی اور سوچا کہ اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ آدھی رات کو جب پورا بغداد سو رہا تھا، چالاک بڑھیا سلیم کو لے کر شہر کے اجاڑ قبرستان میں پہنچی۔ وہاں اندھیرا تھا اور فضا میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ چالاک بڑھیا نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہاں کھودنا شروع کرو، خزانہ یہی ہے۔ سلیم نے پوری قوت سے کدال چلانا شروع کی۔ گھنٹوں گزر گئے، وہ پسینہ میں شرابور ہو گیا، مٹی کے ڈھیر لگ گئے، مگر کچھ نہ نکلا۔ جب وہ تھک کر بیٹھ جاتا تو بڑھیا کہتی، بیٹا بس تھوڑی ہمت اور کرو، سونا نظر آنے والا ہے۔ سلیم دوبارہ کھدائی شروع کر دیتا۔ چالاک بڑھیا اسے ایک قبر سے دوسری قبر اور تیسری قبر پر لے گئی، یہاں تک کہ سلیم نے آدھا قبرستان کھود ڈالا۔ اچانک شہر کے پہرے داروں کی مشعلیں نظر آئی۔ چالاک بڑھیا نے جب دیکھا کہ پہرے دار قریب آ رہے ہیں تو وہ کمال ہوشیاری سے جاڑیوں میں چھپ کر غائب ہو گئی۔ سلیم جب پیچھے مڑا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ پہرے داروں نے اسے قبر کھودتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم مردوں کی بے حرمتی کر رہے ہو یا کوئی جادو ٹونا؟ پہرے داروں نے اسے گردن سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کوتوالی لے گئے۔ اگلے دن اسے قاضی بغداد کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی بڑا عادل اور زیرک انسان تھا۔ سلیم نے رو رو کر اپنی بے گناہی کا قصہ سنایا اور اس مکار بڑھیا کا ذکر کیا۔ قاضی نے خاموشی سے سب کچھ سنا اور پھر بولا، اے نوجوان، تمہارا جرم صرف قبریں کھودنا نہیں بلکہ اپنی عقل کو تالا لگانا ہے۔ کیا تم نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ اگر اس عورت کے پاس اتنا سونا تھا تو وہ جھونپڑی میں کیوں رہتی تھی؟ سلیم شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ قاضی نے سلیم کو 1 ہفتے کی قید کی سزا دی تاکہ اسے سبق مل سکے۔ جب سلیم جیل سے رہا ہوا تو وہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ قرآنی بھول پن کی جگہ ایک ٹھہراؤ اور سمجھداری تھی۔ ایک دن بازار سے وہی بڑھیا نظر آئی جو ایک اور نئے مسافر کا ہاتھ تھامے اسے خزانے کی لالچ دے رہی تھی۔ سلیم نے شور نہیں مچایا بلکہ خاموشی سے اسے مسافر کے پاس گیا اور اس کے کان میں کہا، بھائی اگر قبرستان میں خزانہ ہوتا تو یہ بڑھیا وہاں محل بنا کر رہتی، مٹی نہ کھودتی۔ وہ مسافر فوراً الرٹ ہو گیا اور بڑھیا وہاں سے دم دبا کر بھاگ نکلی۔ سلیم نے پھر کبھی کسی شارٹ کٹ یا مفت کے خزانے کا نہیں سوچا۔ اس نے ایک بڑے تاجر کے پاس محنت مزدوری شروع کی۔ اس نے حساب کتاب سیکھا اور اپنی لگن سے اس تجارت میں نام پیدا کیا۔ سالوں بعد جب وہ اپنے گاؤں واپس گیا تو وہ اس وقوع کی تیلی نہیں بلکہ تجربے اور حکمت کا سمندر ساتھ لے کر گیا۔ اب لوگ اسے عقل مند سلیم کہتے تھے۔
اور وہ مسکرا کر صرف یہ بات کہتا: انسان کا سب سے بڑا خزانہ اس کی اپنی محنت اور عقل ہے، جو اس قبرستانوں میں نہیں بلکہ ہوش و حواس میں ملتا ہے۔ سلیم کی زندگی کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ قاضی کی نصیحت اور قید کی تنہائی نے اس کے اندر ایک نئی سوچ کو جنم دیا تھا، مگر تقدیر اسے ایک اور بڑے امتحان میں ڈالنے والی تھی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد سلیم کے پاس ایک دھیلا بھی نہ بچا تھا۔ اس نے بغداد کے ایک بڑے بازار نزدیک ایک تاجر شیخ حماد کو خواب بوجھ ڈھونے کی مزدوری شروع کر دی۔ شیخ حماد ایک پارک انسان تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان جفاکش تو ہے، مگر اس کے آنکھوں میں ابھی بھی ایک عجیب سی جستجو ہے۔ ایک دن شیخ حماد نے سلیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا: سلیم، میں تمہیں ایک بڑا کام سونپنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اونٹوں کا ایک قافلہ لے کر دمشق جانا ہوگا۔ اس قافلے میں ریشم اور قیمتی مصالحے ہیں۔ اگر تم یہ مال صحیح سلامت پہنچا دو تو میں تمہیں منافع میں حصہ دوں گا۔ سلیم نے اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا موقع سمجھا اور حامی بھر لی۔ قافلہ ابھی بغداد کے حدود سے نکلا ہی تھا کہ راستے میں ایک عالی شان خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے باہر ایک شخص نہایت قیمتی لباس پہنے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے چھنے تھے۔ اس نے سلیم کو دیکھا تو بڑی اتفاق سے پکارا: اے مسافر، ادھر آؤ، تنہا سفر کیوں کرتے ہو؟ اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ سلیم کو ایک لمحے کے لیے پرانی زبیدہ چالاک بڑھیا یاد آئی، مگر اس شخص کی شان و شوکت دیکھ کر اس نے سوچا کہ یہ تو کوئی بڑا رئیس لگتا ہے، یہ مجھے کیا لوٹے گا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران اس شخص نے کہا: بھائی سلیم، تم یہ ریشم دمشق لے جا کر کیوں تھکتے ہو؟ میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے کہ تم یہ سارا مال یہی فروخت کر سکتے ہو اور تمہیں دمشق جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس نے سلیم کو کچھ چمکتے ہوئے پتھر دکھائے اور کہا: یہ وہ نایاب ہیرے ہیں جو بادشاہوں کے تاج میں لگتے ہیں۔ تم یہ سارا ریشم مجھے دے دو اور یہ ہیرے لے لو۔ دمشق میں تمہیں ان کے بدلے ریشم سے 10 گنا زیادہ قیمت ملے گی۔ سلیم کا جی للچایا، مگر اس وقت اسے قاضی کی عدالت یاد آ گئی۔ اس نے دل میں سوچا: اگر یہ پتھر اتنی ہی قیمتی ہے تو یہ سب خود انہیں دمشق لے جا کر کیوں نہیں بیچتا، اور اسے میرے سستے ریشم کی کیا ضرورت ہے؟ سلیم نے مسکرا کر جواب کیا: جناب، آپ کی پیشکش بہت پرکشش ہے، مگر میں اپنی مالک کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یہ ریشم چاہیے تو آپ میرے ساتھ دمشق چلے، وہاں بازار میں بولی لگے گی، آپ بھی حصہ لیجئے گا۔ وہ شخص سلیم کا جواب سن کر سٹپٹا گیا اور اس کے لہجے کی مٹھاس اکثر ختم ہو گئی۔ سلیم سمجھ گیا کہ یہ بھی ایک شکاری ہے جو بیس بدل کر بیٹھا ہے۔ سلیم نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کبھی تپتا ہوا ریگستان اور کبھی ڈاکوں کا خوف، مگر اس نے اپنی عقل اور ہوشیاری سے ہر مصیبت کا مقابلہ کیا۔ جب وہ دمشق پہنچا تو اس نے مال کو اتنی اچھی قیمت پر بیچا کہ منڈی کے بڑے تاجر حیران رہ گئے۔ جب وہ بغداد واپس پہنچا تو شیخ حماد اس کی دیانتداری اور منافع دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سلیم کو صرف اس کا حصہ ہی نہیں دیا بلکہ اسے اپنی تجارت میں شریک بنا لیا۔ کچھ سالوں بعد سلیم ایک بہت بڑا تاجر بن کر اپنے گاؤں واپس لوٹا۔ اس کے ساتھ ملازم، گھوڑے اور ڈیروں تحائف تھے۔ جب وہ اپنی ماں کے قدموں میں گرا تو اس کی ماں نے اسے پہچانا نہیں۔ سلیم نے روتے ہوئے کہا: امی جان، میں وہی بھولا سلیم ہوں جو خزانہ ڈھونڈنے نکلا تھا۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگایا اور پوچھا: بیٹا، کیا تمہیں وہ خزانہ مل گیا؟ سلیم نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا: جی اماں جی، مجھے وہ خزانہ مل گیا، مگر وہ قبرستان میں دفن نہیں تھا بلکہ میری اپنی عقل اور محنت میں چھپا ہوا تھا۔ بغداد کے اس مکار بڑھیا نے مجھے لوٹا ضرور تھا، مگر بدلے میں جو سبق دیا وہ ان اشرفیوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ اس دن کے بعد سلیم نے اپنے گاؤں میں ایک مدرسہ قائم کیا جہاں بچوں کو نہ صرف کسادی علم دیا جاتا بلکہ زندگی کے تجربات اور عقل کا استعمال بھی سکھایا جاتا۔ سلیم کی کہانی پورے ملک میں مشہور ہو گئی کہ کیسے ایک بیوقوف مسافر اپنی ٹھوکروں سے سیکھ کر بغداد کا دانا شخص بن گیا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔